محترم سامعین کرام، آج میں جس موضوع پہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، والدین کی عظمت۔ ہم میں سے اکثر لوگ والدین کی عظمت سے اچھی طرح سے واقف ہیں، باوجود اس کے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو میں دوران خطبہ بیان کیا، تلاوت کیا، اس کی روشنی میں اور چند احادیث کی روشنی میں مختصر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بہت سارے رشتے کو بنایا ہے۔ کہیں بھائی بہن کا رشتہ ہے، کہیں ماں باپ کا رشتہ ہے، کہیں والدین کا رشتہ ہے۔ ان رشتوں میں اللہ رب العالمین نے جو ایک رشتہ بنایا ہے، والدین کا رشتہ، اس رشتے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر، قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنے حق کے بعد، اللہ رب العالمین وحدانیت کے بعد، عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کا حقوق متصل ذکر کیا ہے، بلا کسی فصل کے متصل ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں بھری پڑھی ہوئی ہے اور احادیث۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، میں نے یہ حکم سنا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکانا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے یہ حکم سنا دیا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد کہا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور سنو، ماں باپ کی بھی فرما برداری کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھی برتاؤ کرنا۔ جی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں توحید بیان کر رہے ہیں، وحدانیت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، لیکن اپنے بارے میں بیان کرنے کے بعد فوراً ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، تو ایک موحد، ایک توحید والے ہونے کے بعد ہمیں والدین کے فرما بردار، والدین کے اطاعت گزار، والدین کے خدمت گزار بھی ہمارے لیے بننا ضروری ہے۔ اگر ہم خالص، ہمارے اندر وحدانیت ہے، توحید ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، تو ایسی وحدانیت، ایسی توحید، ایسی عبادت کوئی کام نہیں آنے والا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ اگر وہ دونوں اپنے بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے، اپنے ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، او کلاہما فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف۔ یہ اف عربی زبان کا سب سے چھوٹا جملہ ہے
جو کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ اس سب سے چھوٹے جملہ کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس سے چھوٹا جملہ کوئی ہے ہی نہیں۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان دونوں کو تم اف تک نہ کہنا۔ یہ پروٹوکول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے تمہیں سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کیا تمہارا پروٹوکول ہونا چاہیے، وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنا نہیں، ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہا ان سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ان کے ساتھ جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو آنکھ نہیں دکھانا، ان کے سامنے سینہ چولا کر کے اس طریقے سے نہیں کھڑا ہونا۔ وہ ماں باپ ہے تمہارے، اللہ کے بعد اللہ رب العالمین نے حق والدین کا دیا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو، اپنے آپ کو، پورے اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے بالکل جھکا دو، جھکا دو اس کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا کہ جس طریقے سے پرندے آسمان میں اڑتے ہیں اور جب اسے اترنا ہوتا ہے زمین پر تو اپنے پروں کو جس طریقے سے سمیٹ کر عاجزی کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اس طریقے سے جب تم اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو، والدین کے سامنے ہو، تو اپنے آپ کو بالکل اس پرندے کے پر سمیٹنے کی طرح سے اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھے کو جھکا کر والدین کے سامنے کھڑے ہو، تن کے نہیں۔ لیکن آج غور کیجئے کہ ہم اور آپ، ہمارے نوجوان خاص طور سے، وہ بالکل اس کے الٹا ہے، ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آج کے اس نوجوان طبقہ کو پتہ نہیں کہ والدین کی کیا عظمت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، پتہ نہیں ہے۔ وہ نوجوان بچہ، وہ ہمارے گھر کے بچے جن کو وہ ماں باپ نے، اللہ رب العالمین جب اسے اس دنیا میں بھیجا تو اس کو کوئی شعور نہیں تھا، کوئی ہوش و حواس نہیں تھا۔ وہ ماں باپ جو اس بچے کی گندگیوں کو برداشت کیا، اس بچے کی پریشانیوں کو جھیلا، اس بچے کو، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما کے لیے نہ جانے والدین کتنی قربانیاں دی۔ والدین اپنے خواہشات، اپنے بچے کی خواہشات کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، خود بچے کو اچھا کھلانے کے لیے خود اچھا نہ کھایا، بچے کو سلانے کے لیے خود رات بھر نہ سویا، دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا۔ وہ والدین جو بچے کو اگر کچھ ہو جائے تو لگتا ہے کہ ماں باپ کا کلیجہ منہ سے باہر آ جائے گا۔ وہ ماں باپ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر اور ہاسپٹل کا چکر لگ گیا، تو ان ماں باپ کے ہونٹ سکنے لگتے ہیں کہ میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں، اس کی جان کیسے بچاؤں۔ لیکن وہ بچہ، وہ اولاد جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے ان تمام احسانات کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ کہنے لگتا ہے ابا آپ کو کیا پتہ، آپ نہیں جانتے، آپ کا دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے، آپ نہیں سمجھتے، آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ ارے کمبخت، بے وقوف، جب تمہیں کچھ نہیں پتا اس وقت سب انہیں پتا تھا، اور آج تم یہ کہتے ہو کہ ابا آپ کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہیں نہ کہیں جو پریشان ہیں، نوجوان اکثر جو پریشان ہیں، روزی روٹی کے معاملے میں جو پریشانی ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے والدین کے ساتھ جو ہم نافرمانی کرتے ہیں، والدین کے ساتھ جو ہم بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اس کے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ آج کیوں؟ آئیے، ایک حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق بڑھا دیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی فرما برداری کرے۔ آج پتہ اس حدیث سے یہ چلا کہ ہم اگر والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی اطاعت کرے، والدین کے تمام ضروریات کو خیال رکھے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے جو معاملات آج تنگی حالات ہے، اس حالات کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق بڑھا دیے جائے، تمہاری عمر بڑھا دیے جائے، تو تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پریشان ہیں، کہیں ہمارے ماں باپ تو ہم سے ناخوش نہیں ہے، ہمارے والدین تو ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں کبھی اپنے والدین سے 10 منٹ بیٹھ کر شفقت سے، محبت سے ان سے باتیں کریں، ان کی دل کے حالات کو جانیں، وہ کیا چاہتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں۔ کبھی رات 1-2 بجے کے بعد اپنے والدین کے کمرے میں جا کر سوئے ہوئے والدین کے چہرے پر رحمت کی نگاہ ڈالے تو صحیح، سمجھ میں آئے گی یہ والدین، یہ بوڑھے ماں باپ جب ہم تنہائی میں دیکھیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، تب سمجھ میں ہمیں آئے گا کہ کیا ان کی قدر و قیمت ہے۔ بہت بدنصیب ہے وہ شخص، بہت بدنصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخلہ نہ کروا دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے والدین کی عظمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ والدین کا کیا حق ہے اولاد کے اوپر؟ کہا ہما جنتک و نارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور وہ دونوں تمہارے لیے جہنم ہے۔ اب تم اپنے والدین کی خدمت کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اسے جنت بنا لو، یا اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے، بدزبانی کر کے اپنے والدین کو جہنم بنا لو۔ بہت ساری احادیث پڑھی ہوئی ہے اور احادیث میں یہ بیان والدین کی عظمت کے بارے میں ہے۔ وقت بہت کم دیا گیا ہے، میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، لیکن ظاہری طور پر ہمیں اس دنیا میں لانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر والدین کے بارے میں بہت عظمت بیان کی گئی ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ساری احادیث ہے جس کے اندر والدین کی بہت ساری عظمتیں بیان کی گئی ہے۔ والدین کی نافرمانی کا عذاب بھی بتایا گیا ہے، اس کا گناہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک واقعہ ہے، علقمہ نامی ایک شخص تھا جو بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی نیک، نمازی، متقی، پرہیزگار تھا۔ جب اس کی آخری وقت روح نکلنے کا وقت آیا تو اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، کلمہ شہادت اس کے زبان سے نہیں نکل رہا۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ علقمہ تو بہت ہی نیک انسان تھا، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے جو رات دن اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، جس کی زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ ہوا کرتا تھا، آج جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس کے زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکل رہا ہے، معاملہ کیا؟ چنانچہ علقمہ کی بیوی ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، کہا کہ یہ واقعہ جاؤ، یہ معاملہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو۔ لوگ جاتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ، یہ معاملہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علقمہ ایک شخص ہے جو بہت نیک ہے، بہت نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن آج اس کا موت کا وقت ہے بالکل قریب، اب تب کا معاملہ ہے، اس کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کے نبی یہ سن کر فرماتے ہیں کہ پتہ کرو، جاؤ دیکھو علقمہ کی والدین ہے، علقمہ کی والدین زندہ ہے، جا کے پتہ کرو، دیکھو تم۔ پتہ کرنے والوں نے جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ علقمہ کی والدین زندہ ہیں، لیکن علقمہ کی والدہ ہے، علقمہ کی والدہ ہے، زندہ ہے، حیات سے ہے، لیکن وہ علقمہ سے ناراض ہے، علقمہ سے ناراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، ان کے والدہ زندہ ہے لیکن ناراض ہے۔ کہا جاؤ اس کو خبر بھیج دو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ خبر لے کے جایا گیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں؟ وہ علقمہ کی بوڑھی ماں کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، میں کیوں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی میں ڈالوں، میں خود چل کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ علقمہ کی وہ بوڑھی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کی ماں سے اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، تہجد گزار، نمازی، متقی، پرہیزگار ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں۔ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ اپنے بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا میرے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسے معاف کر دو۔ وہ معاف کرنے سے انکار کر گئی، کہا کہ نہیں، ہم نہیں معاف کریں گے، یہ بہت زیادہ اپنے بیوی کو ترجیح دیتا تھا، مجھے ترجیح نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس میں یہ علقمہ کو ڈال دو۔ جب یہ بوڑھی ماں، علقمہ کی ماں، یہ بات سنی کہ میرے لختے جگر میرے اس بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، تو رک گئی اور کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ ہے نا یہ بہت کم ہے آخرت کے آگ کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین نے جو آگ تیار کر رکھا ہے اس آگ کے مقابلے میں یہ آگ کچھ نہیں ہے۔ اگر تو اسے معاف نہیں کرتی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلائے گا، اس کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوں گے، نہ فرائض قبول ہوں گے، نہ نوافل قبول ہوں گے۔ لہٰذا وہ بوڑھی ماں علقمہ کی اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ جا کر دیکھو جا کر علقمہ کی کیا حالت ہے، دیکھو زبان پہ کلمہ شہادت اس کے زبان سے جاری ہوا کہ نہیں جاری ہوا۔ لوگ جاتے ہیں وہاں سے خبر لے کے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کے زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے۔ ذرا سا ایک چھوٹے معاملے کی وجہ سے ماں ناخوش ہو گئی، ناراض ہو گئی، تو ایک عبادت گزار، متقی، پرہیزگار کے زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ نہ جانے ہر وقت ہر لمحہ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ وقت نہیں ہے جو آگے کچھ اور بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو والدین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔